دین وائبز، دین کی آواز۔ ایک اور صحابی تھے عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام عبداللہ تھا، مگر مدینہ طیبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ والد فوت ہو گئے تھے تو چچا ان کی کفالت کرتے تھے، اور چچا نے ان کو بڑے محبت سے رکھا تھا۔ کھانا بھی اچھا دیتا تھا اور بہترین لباس دیتا۔ عبداللہ شکل کا بھی بہت خوبصورت تھا، پھر اس کے اوپر جب قیمتی اور خوبصورت لباس پہنتا تو اس کی جوانی کو دیکھ کے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ جب مدینہ طیبہ آتا تو لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے تھے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کتنے اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عبداللہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب واپس گھر گیا تو چاہتا تو وہ تھا کہ میں نبی اسلام کی محبت کو چھپاؤں، مگر محبت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اس کے چچا نبی اسلام کا نام لیتے یا والدہ لیتی تو عبداللہ ذرا ادھر دیکھتا، توجہ سے بات سنتا، تو گھر والوں نے فکر اٹھ کر لیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ چنانچہ چچا نے ایک دن اس کو بٹھا کر پوچھا، عبداللہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم مسلمان بن گئے ہو؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، ہاں میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں پیسہ خرچ کرتا ہوں، تمہیں بہترین غذا دیتا ہوں، تمہیں کھانا دیتا ہوں، لباس دیتا ہوں، اور تو ایسا نمک حرام کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے ہوئے ہیں، تو ہمارے دین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نکال دوں گا۔ عبداللہ نے کہا نکال دے، میں چلا جاؤں گا۔ چچا کو اور غصہ آیا، اس نے تو پٹائی کی پہلے، جب ٹکا کے مار لیا نا اور اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ عبداللہ کے جسم پہ جو لباس تھا نا، پورا لباس کاٹ کے اتار دیا۔ یہ لباس میں نے تجھے سلوا کے دیا تھا، اب یہ لباس میں اتارتا ہوں۔ چنانچہ بالکل جیسے چھوٹا بچہ بالکل برہنہ ہوتا ہے، عبداللہ کو اس طرح برہنہ حالت میں اس کو گھر سے دھکا دے دیا۔ اب جوان عمر بیٹا جب اس طرح برہنگی کی حالت میں گھر سے باہر نکلا تو ماں کچھ کر تو سکتی نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ایک چادر تھی جو اپنے سر پہ عورتیں بڑی چادر لیتی ہیں، اس نے وہ چادر گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا کم از کم میری چادر سے اپنے سطر کو تو چھپا لے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا تہبند کا باندھ دیا اور دوسرا ٹکڑا جیسے سردیوں میں گرم چادر لپیٹتے ہیں اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر عبداللہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں؟ تو دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے، اب مجھے انہی کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے اور صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، یہ وہی نوجوان تھا جو اتنے خوبصورت لباس پہنتا تھا، لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ آج 2 چادروں میں لپٹا ہوا آ رہا ہے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ جب عبداللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، عبداللہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پٹائی ہوئی، اپنے زخم کو نشان دکھائے، اور میرے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے، اور یہ والد کی چادر ہے جس میں کہ میں اپنے جسم لپیٹ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا عبداللہ، یہ جو اصحاب صفے ہیں مسجد میں جو مہاجرین ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ وقت گزارو۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بڑی قربانی دے کے آئے تھے نا، تو ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے گیٹ پہ نا زور سے اللہ 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 یہ الفاظ کہتے تھے۔ حضرت عمر کی طبیعت میں نظم و نسق بہت زیادہ تھا،
ایک دفعہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹ پھیلائی، عبداللہ تمیز سے کام لو، کیا ایسی باتیں کر رہے ہو، چلاؤ مت، آواز نیچی رکھو۔ نبی اسلام کو پتہ چلا تو نبی اسلام نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہیں کرنا، یہ جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک غزوہ کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت عبداللہ ذوالوجہین اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ کچھ سفر طے ہو گیا، ایک جگہ پر قیام ہوا، وہ جگہ بڑی سرسبز تھی اور موسم میں ذرا خنکی تھی، ٹھنڈ تھی۔ حضرت عبداللہ اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ اللہ عنہ کو بخار ہو گیا ہے تو نبی اسلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تباہ پرسی کے لیے جاتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ سب ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ اچھا بخار تیز تھا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بس لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے۔ نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کو یاد آ گیا یہ نوجوان کتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے اللہ کی خاطر اس جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر بیٹھے اور اس کے سر کے نیچے سے سرہانے کو ہٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اس حال میں موت آئی کہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر جمی ہوئی تھیں اور ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا۔ انہوں نے آخری سانس لیا اور ان کی پرواز کر گئی۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر موت آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور تیار کر دو۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو اپنی چادر مبارک تھی نا، نبی علیہ السلام نے وہ چادر دی اور صحابی سے فرمایا کہ عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں کفن نہیں دینا، میری چادر کا کفن دینا ہے۔ اللہ کی قدردانی دیکھیے، جس جسم کو اللہ کے لیے ننگا کیا گیا، آج اللہ اس بدن کو محبوب کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں۔ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کفن مل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر عبداللہ عنہ کو لے کر گئے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی بندہ ہونا وہ قبر میں اترے میت کو زمین پہ رکھنے کے لیے۔ اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں وہاں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو قبر میں میں اتاروں گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی قبر میں نیچے اترے اور آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کی میت کو لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ پھر ان کی میت کو زمین پر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اس بات کو سن کے تو عمر لانو وجد میں آ گئے۔ کیا بات کہی؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔ حضرت عمر لانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے کاش عبداللہ کی جگہ عمر الخطاب کی لاش ہوتی اور محبوب یہ فرماتے اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ اللہ کی قدردانی کی انتہا دیکھیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے لیے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں توبہ کا طریقہ بتلایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل یذنب ذنب ثم یقوم فیتطہر
ثم يصلي رکعتین ثم يستغفر اللہ غفر اللہ لہ، کہ جس بندے نے کوئی گناہ کر لیا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اس انداز سے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا الندم توبۃ، کہ دل میں نادم اور پریشان ہونا اس سے توبہ ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا عجیب قصہ ہے، میں اکثر یہ سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی چاہیے۔ وہب بن منبہ نے اس کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت بدکار تھا، لوگ اس کی بری زندگی سے تنگ تھے، بہت سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ بستی والے بہت تنگ ہو گئے اور ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس نے گناہ کیا تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور اس کو بستی سے نکال بھی دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں، یہ تو دوسروں کے بگڑنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان کچھ عرصہ تک گناہوں سے بچا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا۔ اب بستی والا نے اس کی خوب پٹائی کی اور دھکے دے دے کے ہیوملیٹ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان کے گرد کئی مرتبہ دیواریں بھی بنی ہوتی تھی، تو دروازے کے سامنے ایک ویرانہ تھا، درخت تھے، یہ نوجوان وہاں چلا گیا۔ اللہ کی شان کہ یہ بیمار ہو گیا، موسم سردی کا ہو اور انسان کے پاس دوائی بھی نہ ہو اور کوئی اور انتظام بھی نہ ہو تو پھر بیماری ایگریویٹ کر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، چنانچہ اس کی بیماری بڑھ گئی حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب یہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے، آپ جائیے اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، جنازہ کی نماز پڑھیے اور یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، ہم پڑھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو بنی اسرائیل کے بہت لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب اس واقعے کو ذرا عربی میں سن بھی لیجئے، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیں گے۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، مصرفن علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ اخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، چنانچہ بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فحضرتہ الوفاة فی خربۃ علی باب البلد، شہر کے دروازے کے بالکل سامنے جو ویرانہ تھا اس ویرانے میں اس بندے کو موت آ گئی۔ فأوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان ولی من اولیائی، کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست، اولیاء میں سے ایک ولی، حاضرہ الموت، اس کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، اس کے پاس جائیے، وغسلہ، اور اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وکل من کثر عصیانہ،
اور کہہ دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں یحضر جنازتہ، وہ اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لأغفر لہم، میں جنازہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو پھر فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل فکثر الناس، بہت سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، سب چاہتے تھے ہمارے گناہ بخشے جائیں۔